खौफ ये है कि साबिकून अल-अव्वलून हर तहरीक के वक्त खुद ही आगे आ जाते हैं। वो मुखातब ना भी हों, उनके कानों में जब आवाज पड़ती है तो वो अपने जायज चंदों से भी ज्यादा आगे बढ़ा के देने लग जाते हैं, और ये समझा जाता है कि गोया सारी जमात ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। इसलिए मैं आपको मुतवज्जे करता हूं कि वो सारे मुखलिसीन जमात जो तकवा शियारी के साथ शरअ के मुताबिक चंदा दे रहे हैं वो मेरे मुखातब नहीं हैं, वो उसी तरह चंदे दें। उनकी तो कैफियत ये है, मैं जानता हूं कि अगर उनको कहा जाए कि अपना सब माल पेश कर दो तो वो सब माल पेश कर देंगे, नहीं रुकेंगे। उनकी आंखों के सामने उनके बीवी बच्चे हलाक हो रहे हों, भूख से तड़प रहे हों, वो तब भी नहीं रुकेंगे। एक कसीर जमात हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ऐसे मुखलिसीन की अता हुई है। एक दफा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी से मुतल्लिक हुजूर ने तारीफी कलेमात फरमाए। और फरमाया कि वो, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं, मैं हवाला घर छोड़ आया हूं, मुंशी साहब थे सियालकोट के कोई, उनके मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया कि देखो हजरत अबू बकर की तरह इस शख्स ने भी अपना सब कुछ मेरे हुजूर पेश कर दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। जब उनके कानों में यह आवाज पड़ी तो तेजी के साथ घर गए और जो घर की चरपाइयां थी वो भी बेच दी कि मेरे आका ने मुझसे ये हुस्न ज़न रखा और मेरी चरपाइयां पड़ी हुई हैं, बच्चे अभी तक चरपाइयों पे सो रहे हैं। इस जज्बे वाले हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के गुलाम आज भी मौजूद हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी जमात को दीन इस्लाम की खातिर वो सब कुछ पेश कर देंगे, मुझे इसमें जर्रा भी शक नहीं। खुदा के काम ना रुके हैं न रुकेंगे, और इन मुखलिसीन की तादाद इंशाअल्लाह ताला बढ़ती चली जाएगी। मुझे यह खौफ पैदा हुआ कि अब भी वही ना आगे आ जाएं, इसलिए वो मेरे मुखातब नहीं हैं, बार बार मुझे यह समझाना पड़ रहा है। एक तबका जो मेरे ज़हन में है, जैसा कि मैंने बयान किया था, वो तो उन बुजुर्गों की औलादें हैं जिनकी नेकियों के तुफैल अल्लाह ताला ने उनके अमवाल में बहुत वुसअत दी, और एक ऐसा तबका भी है जो पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल जिंदगी बसर कर रहा था, या निस्बतन आसानी की जिंदगी भी बसर कर रहा था, उसे बाहर जाने की तौफीक मिली और ऐसे ममालिक में वो चले गए जहां रुपए की रेल तेल है, और खुदा ताला ने उनको इतना दिया कि कोई निस्बत ही नहीं रही उस माल से जो यहां वो कमाया करते थे। और बाज़ दफा ज्यादा अता भी एक कंजूसी का मुझे बन जाती। रुपया ज्यादा हो जाए तो इंसान ये नहीं सोचता कि मैं शरअ के मुताबिक दूंगा तो तब भी गरीब के बराबर नहीं पहुंचूंगा। वो ये सोचता है कि ये तो 1 लाख बन जाएगा, ये तो 10 लाख बन जाएगा। 1 करोड़ जिसको खुदा अता फरमा रहा है साल में, उसके लिए अंदाजा करें कि 10 लाख का जो तसव्वुर है वो कितना भयानक है उसके लिए, कि मैं अकेला 10 लाख रुपए सालाना दूं, ये किस तरह हो सकता है। वो कहता है चलो 10,000 भी दूं तो बड़ी चीज है, आखिर जमात के काम निकल रहे हैं, मेरे 10,000 से भी जमात को फायदा ही पहुंचेगा ना। तो जिस तरह सदका दिया जाता है, खैरात दी जाती है, उस तरह वो अल्लाह को वो चंदा वापस कर रहे होते हैं। कितनी खतरनाक बात है, कितने दुख का मुकाम है। उनको तो चाहिए कि वो अपने गरीब भाइयों से कुर्बानी के मेयार को ज्यादा बुलंद करने की कोशिश करें, क्योंकि वो गरीब जो 300 रुपए कमा रहा है और मूसी है और 30 रुपए वो सिलसिले की खिदमत में पेश कर देता है अल्लाह के नाम पर, उसके 270 भी उसके नहीं रहते। ऐसा पेश करने वाला दूसरे चंदों में भी हमेशा पेश होता है। वो फिर जाता है तहरीक जदीद का हिसाब देखता है, कहता है इसमें भी मैं आगे बढ़ जाऊं, इसमें भी मेरा नाम उन दुआ वालों में लिखा जाए जिनका नाम साबिकून अल-अव्वलून की फहरिस्त में लिखा जाता है, वहां भी अदा करता थे।
پھر وہ وقف جدید بھی دیکھتا ہے, پھر وہ صدقات بھی کے مدے بھی دیکھتا ہے کہ وہاں بھی مجھے موقع مل جائے. بہت تھوڑا اس کے پاس بچتا ہے, اتنا تھوڑا جو زندگی کی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. کہاں اس غریب کی قربانی اور کہاں اس امیر کی قربانی جو 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ دے رہا ہے. اس کے پاس اپنی ضرورت میں سے بہت زیادہ رقم 90 لاکھ بچی ہوئی ہے, مگر مشکل یہ ہے کہ روپیہ خود اپنی ذات میں حرص کا موجب بن جاتا ہے. بہت کم ہیں جو اس بخل سے بچائے جاتے ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں صاف اور سیدھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے میں انسان اپنے نفس پر رحم نہ کرے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے یہ اعلان فرمایا, انہو کان ظلوما جہولا, کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے غیروں کے لیے, اپنے نفس کے لیے اس سے بڑھ کر ظالم ہے ہی کوئی نہیں. حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے اپنے نفس کا. بس یہ ہے نقشہ مومن کی زندگی کا کہ غیروں کے لیے رحم اور اپنے نفس پر ظلم, اور ایسا ظلم کہ وہ کبھی بھی نفس کو باغی نہ ہونے دے. بس ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی فکر کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ان برکتوں کو چھین لیا کرتا ہے اور وہ انصاف کا سلوک کرتا ہے اس معاملے میں. ایسے لوگوں کی اولادیں ضائع ہو جاتی ہیں, وہ دکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے, اور ان کے لیے یہ بہت ہی خوف کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو ان خطرات سے محفوظ رکھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے. پھر فرماتے ہیں, اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا, یہ دیکھیں کیسی زبردست ضمانت دی جا رہی ہے خرچ کرنے والے کو, اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا, میں امید نہیں رکھتا کہ اس مال کے خرچ سے اس کے مال میں کچھ کمی آ جائے گی, بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی. بس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور محبت سے کام لیں کہ یہی وقت خدمت گزاری کا ہے. پھر بعد اس کے وہ وقت آتا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ بھی اس راہ میں خرچ کریں تو اس وقت کے پیسے کے برابر نہ ہوگا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندے سے باخبر کرو, اور ہر ایک کمزور بھائی کو بھی چندے میں شامل کرو. یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا, کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے. پھر فرماتے ہیں, ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے. روح وجد کرتی ہے اس کلام پر جو مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے. سچائی کے چشمے سے جو کلام نکلتا ہے اس کی قوت ہی اور ہوا کرتی. اسی کا نام قوت قدسیہ ہے. عمل کی سچائی, قول کی سچائی, سارا وجود سچا ہو چکا ہو, اسی کا نام حق ہے. اسی کا نام حق میں غائب ہو جانا ہے انسان کا. بس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میری زبان میں کہاں وہ برکت جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق غلام کے کلام میں برکت ہے. اسی کی زبان میں آپ سے کہتا ہوں, ہر روز خدا کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے, اور خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی نظر میں ہم اس جماعت میں شامل ہوں جس کو مسیح موعود علیہ السلام کی پیغام ہے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی چند دن تک انشاءاللہ تعالی میں اور سلسلے کے اور بعض نمائندگان اس بابرکت سفر پر روانہ ہونے والے ہیں جس میں ہمیں اور کاموں کے علاوہ اول طور پر مسجد اسپین کا افتتاح کرنا ہے. بکثرت دوسرے احمدی احباب بھی سب دنیا سے وہاں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سفر پر جانے سے پہلے یہ میرا آخری خطبہ ہے یہاں اس وقت. میں دو باتوں کی صرف نصیحت کرتا ہوں. ایک تو بکثرت دعاؤں کے ذریعے اس تقریب میں شامل رہیں. جگہ کا فاصلہ خدا کی آنکھ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. وہ تمام احمدی مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بڑے، وہ سارے اس تقریب میں اللہ کی نگاہ میں شامل ہوں گے جو پورے خلوص اور درد کے ساتھ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اے خدا اس تقریب کو ہر پہلو سے بابرکت بنا. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ میری عدم موجودگی میں اپنے عفو اور مغفرت اور بھائی چارے کے معیار کو اور بھی زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ گواہ ہے کہ میرا دل ربوہ میں اٹکا رہے گا. مرکز کی جماعت کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو پیار کا تعلق ہوتا ہے ساری جماعت کا کے ساتھ ہے، مگر مرکز کی جماعت کے ساتھ پیار کا تعلق ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. اس لیے یہ پریشانی رہے گی، یہ فکر رہے گی، خدا نہ کرے کہ وہ پریشانی میں تبدیل ہو کہ آپ لوگ کہیں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھے نہ، بے وجہ اختلافات میں مبتلا ہو کر میرے لیے دکھ کا موجب نہ بنے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دکھ کا موجب نہ بنے. بس زبان سے، قول سے، فعل سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو کسی کو دکھ پہنچانے کا موجب بنے. استغفار سے کام لیتے رہیں، محبت کو پھیلائیں اور اسی کی اشاعت کریں. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. خدا کرے ہمیں اس کی توفیق عطا ہو. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.